شخصیت کو اپنے ساتھ ملایا ہے. اگر ہم کہنا چاہیں کہ ہی از دا موسٹ فیمس انٹرپرینور آف پاکستان تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. آئی ویلکم Faisal Sherjan, director Lums, and he is the co-founder of Patari, BookMe, XGear and CFX. Assalamu alaikum sir. جی وعلیکم السلام. Welcome to UAF. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہوئے. How are you feeling at Agriculture University and in Faisalabad? ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. تقریباً 150 سال کی اس کی ہسٹری ہے. میں پہلے بھی آ چکا ہوں. 2020 میں فیکلٹی کے ساتھ انگیجمنٹ تھی اور بیسیکلی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی آن کمرشلائزیشن آف ریسرچ. یہاں ریسرچ ہو رہی ہے, اس کو کمرشلائز کیسے کیا جائے. اور ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا لمس میں, ایک 3 دن کا ورک شاپ ہم کر رہے تھے اس کے لیے. وہ پھر کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تو وہ نہیں ہو پایا. تو کل سے میں آیا ہوا ہوں NIC میں, تو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. That's good. Sir, you are the most famous entrepreneur of Pakistan. Not an entrepreneur. I basically, دیکھیے میرا entrepreneurs کے ساتھ تعلق رہتا ہے. So more in terms of mentoring, اور جو میں نے خود انویسٹمنٹس کی ہیں, جو میں خود حصہ ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ اسی لیے تھی کہ ایک تو مجھے پروسیس سیکھنا تھا, اور کچھ کمپنیز ایسی تھیں جن میں مجھے انٹروینشن کرنی تھی, تو وہ میں نے کیا. Because I like to experience myself. لیکن اگر ایگریکلچر میں ہے تو پھر میں جا کے بیج ڈال کے سیکھوں گا کہ بیج ڈالنے کے بعد ہوتا کیا ہے اور اگتا کیسے ہے, تاکہ میں اس پہ پھر اسی طریقے سے بات کر سکوں. اوکے سر, آپ نے کب سے اپنی انٹرپرینورشپ کیا؟ آپ نے جو انٹرپرینورشپ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے, یہ کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ From a very young age, if I go back to تقریباً I think I was 26 or 27 years old, ٹھیک ہے نا. اور پہلا جو endeavor تھا وہ ایڈورٹائزنگ کا تھا. وہاں سے پھر آگے جرنی شروع ہوئی. ٹیلی ویژن بھی کیا, بنائے ٹیلی ویژن اسٹیشن, ریڈیو اسٹیشن بھی بنائے, ٹھیک ہے نا. وہ اس ایریا میں کافی کام کیا. اور انٹرپرینورشپ بیسکلی جو ہے نا وہ احساس کا نام ہے. آپ کو احساس, بزنس سے آگے ہے یہ, ٹھیک ہے. ایک بزنس ہے اور ایک انٹرپرینورشپ ہے. انٹرپرینور جو ہیں وہ پرابلم سالورز ہوتے ہیں. وہ کسی مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کا ازالہ اگر ہو جائے, یہ سالو ہو جائے تو اس سے بہت بڑا بزنس بھی بنتا ہے. لوگوں کی تکلیف کم کرتے ہیں. وہ اس قسم کی سوچ لے کے چلتے ہیں, احساس لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے I'm lucky کہ مجھے موقع ملا, ٹھیک ہے نا. مجھے وہ کرنے کا موقع ملا جو مجھے پسند تھا, ٹھیک ہے, جو میں کرنا چاہتا تھا, جو مجھے وہ کرنے سے مجھے خوشی ہوتی تھی. سر, آپ اپنی ینگ ایج کا بات کر رہے تھے, تو آپ کی ینگ ایج سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ فیکٹس ہیں جو کہ ہم بھی کیوریس ہیں اور ہماری آڈینس بھی کیوریس ہے آپ کے بارے میں جانیں. ایک آپ کا بڑا فیمس نک نیم ہے اولڈ مین, اس کے پیچھے سر کیا کہانی ہے, شیئر کر دیں. اولڈ مین کا بڑا مزدار ہے کہ میں نے جب آرمی جوائن کی 1976 میں, تو PMA ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر آپ ایک پلٹون کی شکل میں ہوتے ہیں, 20-22 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوتا ہے, تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور امیڈیٹلی جو ہے نا نک نیم دینے شروع کر دیتے ہیں. میں کیونکہ ملٹری ہسٹری بہت پڑھتا تھا, بڑی ینگ ایج سے پڑھتا تھا, تو جب بھی وہاں پر کوئی لیکچر ہوتا تھا تو میں اس میں انٹروین کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ ایسے نہیں تھا, یہ ایسے تھا. تو وہاں سے انہوں نے میرا نام رکھ دیا اولڈ مین. انہوں نے کہا وہ الیگزینڈر کے ساتھ چوتھا جو سپاہی تھا نا وہ یہ تھا, یہ وہاں تھا, تو اس لیے میرا نام انہوں نے اولڈ مین ڈال دیا تھا. Even though I was at that time 19 years old. Okay. سر, آپ کا یہ بڑا ایک ویسے عجیب کوانسیڈنس ہے کہ آپ آرمی سے میڈیا کی فیلڈ میں کس طرح سے آ گئے؟ میڈیا کی فیلڈ میں کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق بہت پہلے سے تھا, ٹھیک ہے نا. وہ میری ایک اسٹرینتھ بھی تھی, میں لکھتا بھی تھا. تو جب میں نے آرمی چھوڑی تو میرا پہلا جو انٹریکشن ہوا وہ ڈان نیوز پیپر کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے مجھے پوزیشن آفر کی, میں نے جوائن کی. میں کراچی چلا گیا اور میں نے چھوڑ دیا, بہت جلدی چھوڑا, لیکن پھر میں ایڈورٹائزنگ کی طرف چلا گیا. تو وہاں بھی میرا کام جو تھا وہ کریٹو تھا, تو میں نے وہ کریٹو کام کرنا شروع کیا. پہلے زیادہ تر میں انگریزی میں کرتا تھا, پھر میں نے اپنی اردو امپروو کرنی شروع کی, ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی میں نے تک بندی شروع کر دی, ٹھیک ہے, جنگل لکھنے شروع کر دیے. اور میں کہتا تھا کہ میرے جو اردو کے استاد تھے وہ کہہ رہے ہوں گے یہ کہاں سے لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہاں سے لکھنا آ گیا. تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں جوڑ جاڑ کے میں لکھ لیتا تھا,
تو وہاں سے میری وہ جرنی ایڈورٹائزنگ کی شروع ہوگی اور کرتے کرتے پھر ٹیلی ویژن میں آ گئے. سر آپ نے 1999 سم تھنگ میں ایک کمپنی لانچ کی تھی NTN کے نیم سے, جو این ٹی ایم 1990 میں لانچ ہوئی تھی, اوکے 1999 میں آ کے بند ہوئی تھی. اوکے ٹھیک ہے نا, تو 1990 میں لانچ ہوئی تھی. نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ اس کا نام تھا, NTM. ٹھیک ہے نا, اور وی ور دا فرسٹ جنہوں نے پورے ایشیا میں جاپان سے لے کے فرانس تک کوئی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل نہیں تھا اس وقت, اور یہ پہلا تھا. حالانکہ ٹرانسمیٹرز ہمارے نہیں تھے, ٹرانسمیٹرز جو ہے وہ شالمار کے تھے, شالمار ریکارڈنگ کمپنی میں تھے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا. ان کے ٹرانسمیٹرز پہ سارا ٹائم جو ہے وہ ہم نے ان سے خریدا ہوا تھا, اور اس پہ پھر ہم پروگرامنگ بنا کے ڈالتے تھے. اور شروع میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ پائریسی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم جا کے وہ شیلف سے چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے اور چلا دیتے تھے. تو پھر گریجولی ہم سیکھتے گئے, اور ہم نے پھر پروگرام بنانے شروع کیے, اور پھر وہ پروگرام چلانے شروع. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. 9 سال جو ہیں وہ بہت سیکھنے کو ملا. اسی کی وجہ سے پھر میں باہر بھی گیا. میں نے انگلینڈ میں بھی جا کے ایک ٹیلی ویژن چینل شروع کیا, ٹی وی ایشیا کے نام سے. ریڈیو اسٹیشن ایک شروع کیا, ریڈیو ایشیا کے نام سے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بہت اچھے ایکسپیرینسز تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ NTN کیوں بند ہوئی؟ NTM بند ہوئی بیکاز گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ NTM کا کانٹریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ تھا. اور جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹیلی ویژن چلتا کیسے ہے اور یہ کتنی لوکریٹو چیز ہے. جب وہ لوکریٹو ہوا تو ہر بندے کی اس میں نظر تھی. ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ وہ کمپنی جو ہے شالمار وہ گورنمنٹ کی کمپنی تھی, اور اس وقت جو گورنمنٹ آئی وہ یہی PMLN کی گورنمنٹ تھی. تو انہوں نے کافی مشکلات کھڑی کرنی شروع کر دی. کبھی کانٹریکٹ کینسل کر دیتے تھے, کبھی آف ایئر کر دیتے تھے. تو ان حالات میں پھر سروائیول نہیں ہوتا. اور پھر انٹرنل NTM کے اندر جو شیئر ہولڈرز تھے ہمارا آپس میں بھی اختلاف تھا. تو اس کی وجہ سے پھر وہ کمپنی نہیں چل. جب آپ کمپنی ایک کورٹ میں پہنچ جائے نا تو پھر وہ چل نہیں سکتی, کمرشلی وہ نہیں چل سکتی. اوکے سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل ہماری یوتھ کا ایک میجر پرابلم ڈپریشن ہے, جس کی وجہ سے ہمارے خیر پاکستان میں تو تھوڑا یہ الحمدللہ کم ہے, لیکن باہر کی کنٹریز میں سوسائڈل ریشو از فار بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل ہماری یوتھ کے اندر یہ ڈپریشن اتنا زیادہ کیوں آ گیا؟ اچھا, ابھی آپ نے خود کہا کہ پاکستان میں اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ ہے پاکستان از ایکچولی ون آف دا ہیپیسٹ کنٹریز. حالانکہ ہمارے ویسے ہم بیٹھے تو ہم سارا وقت روتے رہتے ہیں, مشکلات ہیں, یہ ہے وہ ہے, فرسٹریشنز ہیں, ڈفیکلٹیز ہیں, اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن فیتھ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں بڑی تقویت دیتا ہے, ہمیں بہت اسٹرینتھ دیتا ہے. کنٹریز لائک سویڈن جہاں پر ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہاں پر سوسائڈ ریٹ ہم سے برابر نہیں ہے, زیادہ ہے. تو ہیومن نیچر جو ہے نا وہ چیلنج چاہتی ہے. ہیومن نیچر جو ہے وہ کانسٹنٹ جو ہے اس کو جو ہے نا چیلنجز ہونے چاہیے تاکہ وہ ان کو ڈیفیٹ کرے. جب چیلنجز آپ ہٹا دیتے ہیں تو بورڈم سیٹس ان, بورڈم لیڈز انٹو ڈپریشن. یہ ہمیں اس طرح اس کو دیکھنا ہے کہ جب تک ہمارے چیلنجز ہوں گے, جب تک ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کو ہوگا, رائٹ, سو دیر ول بی نو ڈپریشن بیکاز یو ول ناٹ ہیو دا لگژری آف بینگ ڈپریسڈ. سر آپ نے بھی اپنے اکثر انٹرویوز میں اپنی ایک ڈپریشن سٹوری شیئر کی ہوئی ہے, تو آپ اس ڈپریشن فیز سے باہر کس طرح آئے؟ کیا وہ فیز تھا جو آپ کو باہر؟ بالکل, مجھے محنت کرنی پڑی, اپنے اندر دیکھنا پڑا, مجھے سوچ اپنی دوبارہ مجھے جو ہے اپنے آپ کو مجھے اسٹرینتھ دینی پڑی. اور یہ کر سکتے ہیں آپ میں وہ صلاحیت دی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صلاحیت ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے پہ غالب کر لیتے ہیں. سوچنا ہم نے صرف یہ کہ کل جو ہے وہ ایک نیا دن ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ کل ایک نیا دن ہے تو پھر کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ ڈپریس نہیں کر سکتی, آپ کو وہ جو ہے نا اس حالت میں نہیں لا سکتی. تو مجھے ٹائم لگا تھا, مجھے تقریباً 6 مہینے لگ گئے تھے ٹو کم آؤٹ آف دیٹ, کیونکہ مشکلات ہوئی تھی. میری کمپنی NTM کلیپس ہوئی تھی, میرے لیے بہت زیادہ جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں آگے کیا کروں. ٹھیک ہے نا, سو آئی ہیڈ ٹو پل مائی سیلف آؤٹ آف دیٹ, سو آئی ہیڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ نیو, کہ نئی چیز میں کوئی کروں جس سے میں اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کروں. تو میری عادت تھی کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. تو وہاں سے پھر میں نے جو ہے وہ میری ریٹرن جانی شروع کی.
سر یوزلی ہم آپ کو یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں, یو میٹ ویری فیمس پرسن جو کہ مطلب ہماری پاکستان کی قیادت کے اندر بھی لوگ ہیں کچھ. آپ کو کبھی کوئی اسٹار اسٹرک ہوا ہے کہ یو میٹ دیٹ پرسن اینڈ ہی اس سے آپ کو مل کے اسٹار اسٹرک تو سچ نہیں ہے. آئی تھنک دی پرسن ہو ہیز انسپائرڈ می از عمران خان, اور میں ان کو آج سے نہیں, میں ان کو تقریباً کوئی 43 سالوں سے جانتا ہوں, 43 ایئرس. اسکول سے میں جانتا ہوں. میں جب اسکول میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ کمپلسری گیمس کا پیریڈ ہوتا تھا, لیکن یہ آدمی 1 گھنٹہ پہلے آتا تھا, ہر ایک سے 1 گھنٹہ پہلے سے آ کے وہ اپنی پریکٹس شروع کرتا تھا ایٹ دی ایج آف 12. ٹھیک ہے نا, تو بہت بڑی بات تھی. پھر میں نے اس کو اسٹرگل کرتے دیکھا, پھر میں نے اس کو دیکھا کہ جب وہ کرکٹ کھیلنی شروع کی, ٹھیک ہے نا, تو انیشلی ہی واز اے فیلئر, ہی واز ناٹ اے سکسیس. دین ہی ری ماڈلڈ ہمسیلف, دین ہی کیم بیک, دین ہی کیم بیک ایز اے سکسیس. پھر اس نے گیم بدل دی, ٹھیک ہے نا, اس نے گیم بدلی, کرکٹ کی پوری گیم بدل دی نیوٹرل امپائرس کے ساتھ, امپیکٹ کریٹ کیا. پھر جب وہ, کیونکہ میرا انوالومنٹ تھا شوکت خانم کے ساتھ بھی فرام دا فرسٹ فنڈ ریزر, وہ بھی میں نے دیکھا. He always thought big, he dreams big. وہ چھوٹی ڈریم نہیں دیکھتے, وہ بڑی ڈریم دیکھتے, وہ مشکلات نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ڈیفیٹ کیسے کرنا. وہ انسپریشن ہے. I mean, I've worked with some very famous Indians also, Amitabh Bachchan being one of them. Right? So for me, I've directed him. I've had the opportunity to direct him in making a commercial also. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی بات. پھر میں کیون کاسٹنر کو مل چکا ہوں, جو اس کا رابن ہوڈ پرنس آف تھیوز مووی ان کی ریلیز ہوئی تھی, آئی واز نامنیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم, وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اسٹار اسٹرک ہونا جو ہے وہ ایک اور فینومینا ہے, رائٹ, بینگ ایبل ٹو میٹ پیپل ہو اچیوڈ سم تھنگ ان لائف. یہ وہ اچیورز ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہوا ہے. سو لرننگ فرام دیم از اے مور امپورٹنٹ فیکٹر. امیتابھ کی اسٹرینتھ یہ تھی that he gave all the credit to his fans. He always said, I am who I am because of my fans. بہت بڑی بات ہے. تو اس قسم کے لوگوں کی چیز, کیون کاسٹنر was so down to earth کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور میرا کزن تھا میرے ساتھ, تو میرے کزن نے وہ ایک, اس کے پاس 10 پاؤنڈ کا نوٹ تھا, اس نے اس کو کہا کہ اس کو سائن کرتے ہیں, وہ سائن کر دیا. آج تک وہ 10 پاؤنڈ استعمال نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, آج بھی اس کے پاس پڑے ہوئے. تو اس قسم کہ لوگوں کو جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو انسپریشن ہو. ڈاکٹر امجد ثاقب, اف آئی ایم اگین انسپائرڈ بائی somebody is ڈاکٹر امجد ثاقب, جو چیئرمین ہے اس کے ہوت کے. ویری the level of commitment that man has, the level of love he has for the other person, right, is just phenomenal. ان کی ایک چیز مجھے جو ہے وہ انہوں نے بتائی مجھے, اور وہ آج تک مجھے نہیں بھولی. ہجرت کا مطلب انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ ہجرت ہم نارملی سوچتے ہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلنا, ایکچولی یہ نہیں ہے. ہجرت جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے. وہ ہے اپنی کمفرٹ زون چھوڑنا, کیونکہ اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ اپنے قبیلے کو چھوڑ دیں, آپ اپنا گھر چھوڑ دیں, آپ کہیں بالکل جو ہے اجنبیوں میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ تھی اصل ہجرت, کہ آپ اپنا گھر چھوڑا, اپنا قبیلہ چھوڑا, اپنا خاندان چھوڑا, اور آپ اجنبیوں میں چلے گئے, کیونکہ آپ نے ایک امت بنانی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ نے یہ بیریئرز توڑنے تھے. بہت ڈیپ تھاٹ ہے یہ, اس کو اگر آپ دیکھیں. اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا اخوت, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھائی چارہ, ٹھیک ہے نا, فیلو فار لو, لو فار دا فیلو مین, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیز آپ بلیو کریں گے کہ تھر میں جو ہندو ہیں وہ اخوت کو بھگوان بینک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا بھگوان کچھ دیتا ہے بغیر کسی ریٹرن کے, یا اخوت کچھ دیتا ہے بغیر کسی ریٹرن. تو یہ جو ساری سوچ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے. سر آپ کے ابھی کرنٹلی فیمس اسٹارٹ اپس میں ایک پٹاری پیزا فون ہوتا ہے, فیمس اسٹارٹ اپ, انہوں نے ابھی ایک بہت ہی سپر ہٹ پروجیکٹ دیا جو کوک فیسٹ تھا, ٹیپ میٹ. سر so do you think کہ اب پٹاری کے ساتھ ساتھ اسپوٹیفائی ریسنٹلی پاکستان میں لانچ ہو گیا, تو کیا آپ اسپوٹیفائی کو ایک تھریٹ دیکھتے ہیں اپنے بزنس کے؟ اسپوٹیفائی کو لانچ ہوئے 2 سال ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب یہ آیا تھا تو سب نے پٹاری کا جو ہے نا جنازہ پڑھ لیا تھا, لیکن پٹاری آج بھی کھڑا ہے, حالانکہ کوئی بھی نہیں چلا رہا, ٹھیک ہے نا. نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ جو پہلے دوسرے فاؤنڈر تھے ان کے پاس ٹائم ہے. ایک سنگاپور چلا گیا, ٹھیک ہے, کچھ اور کر رہا ہے. میری بیٹی جو ہے اس نے
پٹاری چلایا تقریباً 1.5 سال کے لیے، جس میں اس نے کوک فیسٹ بھی کیا تھا. وہ اب اپنا بزنس کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا بزنس ہے، تو کوئی چلا بھی نہیں رہا اور چل رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو کچھ ڈی این اے ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایک کمپنی کا ڈی این اے اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے یا برانڈ کا ڈی این اے اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی لائف ہو جاتی ہے، اس کی آرگینک لائف ہو جاتی ہے. پٹاری کا ڈی این اے یہ تھا کہ پاکستانی میوزک، پاکستانی جو ہے نا وائس کو پروموٹ کرنا تھا. اینڈ اٹس انبیٹیبل ان دیٹ وے. ہم لٹریچر کو بھی ہم نے آڈیفائی کیا، لٹریچر جو ایکسیسیبل کیا، پوڈ کاسٹ اس میں ڈالے. تو یہ تھاٹ پروسیسز ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو آج بھی کوئی پکڑ کے چلائے گا وہ بھاگے گا دوڑے گا. سر ابھی آج کل کے دور میں یہ پچھلے کچھ سالوں سے انٹرپرینورشپ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ بیس بھی اور پرائیویٹ بھی بہت زیادہ بزنس انکیوبیشن سینٹرز بنے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ سارے جو بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں یہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ بینیفٹ ریٹرن دے رہے ہیں؟ بالکل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو کمپنیز ابھی تک دیکھیں ایک ریٹ آف فیلئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ انکیوبیشن سینٹر بنتا کیوں ہے؟ ایک بزنس کی پروبیبلٹی آف سکسیس بڑھانے کے لیے. اگر 100 بزنس آتے ہیں تو ان میں سے 30-40 بزنس وہ ہونے چاہیے جو سروائیو کریں، جو آگے چلیں، ٹھیک ہے نا. جن کا بزنس ماڈل آپ ریفائن کریں، جس کو آپ سپورٹ کریں اس اسٹیج پہ مینٹرشپ کے تھرو، لرننگ کے تھرو، تاکہ وہ بزنس جو ہے وہ آرگینکلی سروائیو کرے. اور پھر کچھ اس میں سے بزنس ایسے ہوں گے جن میں اسکیلیبلٹی کی جو ہے نا وہ گنجائش ہوگی. وہ بڑے بزنس بنتے ہیں، وہ جو ہے بڑی انویسٹمنٹس لیتے ہیں، بڑی جابس کریٹ کرتے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے جاب کریشن کا، ٹھیک ہے نا. کہ ہر بزنس جو ہے وہ جاب کریشن کرے تو بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. میں نے پچھلے 4 سال میں زیادہ کام اب کیا مائکرو انٹرپرینورشپ پہ، ٹھیک ہے نا. پہلے میں ہائی اسکیل ہائی گروتھ بزنس پہ کام کر رہا تھا، اب میں مائکروز پہ زیادہ کام کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بزنس 30-40-50 ہزار روپے سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اگر ایک جاب کریٹ کر دیتا ہے یا 2 جابس کریٹ کر دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے ہیں. ابھی بھی جو آج کوہورٹ بیٹھا ہوا ہے NIC میں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے 3 کمپنیز وہ ہیں جو مائکرو انٹرپرینورشپ کے تھرو آئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آئی کین سی that they will find traction here also. کو ٹریکشن یہاں بھی ملے. انٹرپرینورشپ کا جو پروسیس ہے یہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے دس از بیکم دا ون پروسیس ٹو گو ٹو، بیکاز جاب کریشن جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. آٹومیشن جہاں آ رہی ہے، جہاں آٹومیشن آ رہی ہے تو وہاں جاب کریشن تو کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لیبر کی ریکوائرمنٹ کم ہو رہی ہے، اسکلس کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. تو آپ نے اس طرف دیکھنا ہے کہ جی کون سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم کریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی اسٹوری مزدار بتا سکتا ہوں. ایک مزدور کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، میں وہ اس کو جانتا ہوں. مانگا منڈی میں میں تھوڑی سی فارمنگ کر رہا تھا تو وہاں وہ مزدور تھا. اس کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ چھوٹی موٹی جابس کر رہا تھا. پھر اس کو خیال آیا، میری اس سے بات ہوئی تھوڑی سی. ان کے پاس ایک گائے تھی. اس نے وہ گائے بیچی. گائے بیچ کے اس نے ساہیوال میں ایک چائے کا ڈھابا بنایا. اب اس کے 2 ریسٹورینٹ ہیں ساہیوال میں. اب وہ ٹویوٹا گرینڈی میں پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا. پچھلے 2 ہفتے پہلے میں چاہ رہا تھا اس کو لوگوں سے ملانے کے لیے، تو پتہ چلا وہ عمرہ کرنے گیا ہوا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے انٹرپرینورشپ جرنی، ٹھیک ہے نا. دیر آر اینڈلیس پاسبلٹیز ان اٹ. مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جی یہ دال چاول کا جو ہے نا ٹھیلا لگوا دے گا. اور بھائی دال چاول کا ٹھیلا بے روزگار ہونے سے تو بہتر ہے نا. بے روزگار ہونا کہاں سے بہتر ہو جاتا ہے؟ میرے پاس جناب ہے، میرے پاس جو ہے نا MSc کی ڈگری ہے، لیکن 6 سال سے مجھے جاب نہیں ملی. تو میں تو کبھی بھی سمپتھائز نہیں کروں گا اس کے ساتھ. میں کہوں گا نہیں، ٹھیک ہے نا. MSc کی ڈگری کا مطلب ہے کہ آپ نے 16-17 سال کی ایجوکیشن ہے آپ کی. اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کتنے پاکستانی ہیں جو یونیورسٹی پہنچتے ہیں؟ ناٹ مور دین 4%. تو آپ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں پریس کلب کے پھٹا لے کے کہ مجھے جاب دو کیونکہ میں نے MSc کی ڈگری کی ہوئی ہے. نو، آپ کچھ کریں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل شیرجان صاحب، جو کہ پاکستان کے موسٹ فیمس انٹرپرینور ہیں. آپ مجھے کیوں بنوائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. بہت بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں جو بہت بڑی انسپریشن ہے. سید بابر علی ہیں جن کا ویژن ہے، ویژنری آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی انٹرپرینورشپ جو ہے میں تو اس سے بھی انسپریشن لیتا ہوں.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے کس چیز پہ کام کیا, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, ہیومن ایسٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. اسٹارٹیڈ ود علی انسٹیٹیوٹ جو ٹیچر ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ تھا 1960 سے, اس کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. پھر لمس یونیورسٹی بنی, ٹھیک ہے نا, پھر لمس میں انہوں نے انڈاؤمنٹس کی, انہوں نے پھر اسکول آف ایجوکیشن ریسنٹلی اس میں انہوں نے انڈاؤمنٹ کی. سو دیر آر ویری ویری انسپائرنگ انٹرپرینورز جو پاکستان کے ہیں. میں اپنے لیول پہ چھوٹی موٹی کنٹریبیوشن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جو مجھے آتا ہے میں شیئر کروں, جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں شیئر کر لوں, ٹھیک ہے نا. مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ جی اس کا ہم کیا کر لیں, مجھے اگر اس کا سمجھ آتی ہے کہ جواب میں دے سکتا ہوں, میں وہ جواب دے دیتا ہوں. سر کل میں آپ سے سیشن لے رہا تھا ایک NIC میں, اس کے بعد میں نے آج اپنی اسٹوری پر پوسٹ کیا کہ یو آر کمنگ آن FM 100.4 اینڈ دا پیپلز رسپانس آر کریزی, اور ان سب کا ایک ہی کوشچن تھا کہ ہاؤ دا آئیڈیا آف کسوٹی کیم ٹو یور مائنڈ. اچھا, کسوٹی بیکاز آفتاب اینڈ مائی سیلف, آفتاب اقبال اور میں 1986 سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آفتاب کی پہلی جاب جو ہے نا وہ میرے ساتھ تھی آفٹر یونیورسٹی. ہی از اے رائٹر, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, جرنلسٹ بھی رہا ہے وہ, لکھنے کا اس کو شوق ہے, پڑھنے کا اس کو شوق ہے. تو ہم پروگرام کر رہے تھے اوپن مائک کیفے, ٹھیک ہے نا, اس میں ہم سوشل ایشوز زیادہ ڈسکس کرتے تھے, کچھ ہم ہسٹری پہ بات کرتے تھے, کچھ ہم جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس کو جو ہے اجاگر کرتے تھے. پھر ہم نے سوچا کہ وی مسٹ انسپائر ینگ پیپل ٹو ریڈ, اسٹڈی, ریسرچ, لرن. اس کا ہم نے سوچا کہ جو اچھا طریقہ ہے وہ کسوٹی ہے, ایک گیم پلے ہے, اس کے تھرو ہم انکریج کریں, ٹھیک ہے نا. وہ گیم ہمارے ساتھ کھیلیں, وہ ہمیں پش کریں, ٹھیک ہے نا, ہمیں وہ چیلنج کریں, اور اس کا ہم جو ہے نا جواب دیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا, کہ اس کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا نا. اگر پہلے سے پتا ہو تو کیا مزہ آئے گا اس کا. صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ معروف شخصیت ہونی چاہیے. کئی ہوتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت لے آتے ہیں جو معروف نہیں ہوتی, تو تب بھی ان کو ہمیں کہنا پڑتا ہے. بٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لکھنے, پڑھنے, ریسرچ کرنے کا جو ہے نا رجحان جو ہے پیدا ہو. کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے, پڑھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, تو پھر لائف جو ہے نا وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے, ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. پرپیچوئل لرننگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, لرننگ ٹل دی اینڈ ہونی چاہیے, ایوری ڈے, ایوری مومنٹ, ٹھیک ہے نا. آپ نے سیکھنا ہے. آپ کو کہا یہی گیا ہے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے, تسخیر کائنات. تسخیر کائنات کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ اسی طرح ہوگی جب آپ میں جستجو ہوگی, سیکھنے کی جستجو ہوگی, پرکھنے کی جستجو ہوگی, سوال پوچھنے کی جستجو ہوگی, اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی جستجو ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو کسوٹی کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے. سو سر ایک سوال جو کہ ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ انٹرپرینور بنے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بزنس اسٹارٹ کرے. جی, اتنی اویئرنیس آئی تھنک ابھی ہماری یوتھ میں آ چکی ہے کہ بزنس از فار بیٹر. بالکل ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ ہر بندہ انٹرپرینور بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ, آپ اپنے اندر جو ہے وہ احساس کا جو ہے وہ پیدا کریں, تب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. تب آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. کل بھی جو میں نے جب بات کر رہے تھے NIC میں, تو میں نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا کل, تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں موٹر سائیکل پہ بغیر ہیلمٹ کے, ٹھیک ہے نا. یہ پرابلم ہے. ایک تو آپ ایک قانون توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسرا آپ اپنے آپ کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. تو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ لوگ ہیلمٹ پہننا شروع کر دیں؟ ایک پرابلم ہے, اس کو سالو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی انسینٹیوائزنگ ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے جس سے وہ ہو؟ تو انٹرپرینورشپ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ پرابلم دیکھتے ہیں, آپ میں وہ نظر پیدا ہو جاتی ہے پرابلم کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی, اور پھر آپ اس کا سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے اس کو میں اگر سالو کر دیتا ہوں, اس کا میں حل نکال لیتا ہوں, میں کوئی ایسی سولوشن بنا لیتا ہوں, تو وہ بزنس بنے گا ہی بنے گا, اور چلے گی چلے گا. سو سر ڈو یو تھنک کہ ہماری جو نیشن ہے اس کے اندر زیادہ اب کس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہے, یا وہ ہمیں اپنے ریسورسز بہتر کرنے ہیں, یا ہمیں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, یا انفلیشن کم کرنی ہے؟ دیکھیے یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں. نمبر 1, ہمارا ڈیویڈنڈ ہے وہ ہمارا یوتھ پلچ ہے. لیکن اگر ہم یوتھ پلچ کو اپرچونٹیز نہیں کریٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے پرابلم بنے گی, اسپیشلی ان دی رورل ایریاز. جو ہماری رورل یوتھ ہے ان کے لیے اتنی اپرچونٹیز نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شہر کی طرف آتے ہیں,
اور ان کے پاس وہ اسکل سیٹس نہیں ہیں جو شہر میں ان کو چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ایک پری ریکوزٹ ہے, اس کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے. یوتھ کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے, مینٹر کرنا ہے, ان کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں ڈیفائن کرنی ہے, کریٹ کرنی ہے, منیمم وائبل انوائرمنٹ بنانا ہے, جو اسٹیٹ کا کام ہے, جو سوشل کانٹریکٹ جسے ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن, اس کا بنیادی حق ہے بہت سی چیزوں میں کہ اس کے لیے وہ چیزیں کی جائیں. یہ اگر ہم انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں, اور اسکلس, ٹھیک ہے, ایک بڑی سمپل سی چیز ہے, اب دنیا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نالج بیسڈ ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ فارمل ایجوکیشن اپنی جگہ پہ, بٹ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے نا. مجھے 4 سال کی ڈگری, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, یہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز جو ہیں یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. ہمیں سینٹرز آف ایکسلنس بنانے پڑیں گے فار ریسرچ, ٹھیک ہے نا, تاکہ ریسرچ بھی ہو, کمرشلائزیشن ہو, کنیکشن بٹوین ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایز گورنمنٹ پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. سر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمیں ریلیشن شپ پیدا کرنی چاہیے اکیڈیمیا میں اور انڈسٹری کے اندر. تو ایز اے آپ بھی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا پارٹ رہے ہیں, تو کس طریقے سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ اپنی انڈسٹری سے لنک کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی یونیورسٹیز میں جاب فیئرز ہوتے ہیں, بٹ مینلی جاب فیئرز آئی تھنک کہ ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تو ہائرنگ ہے نا, ٹھیک ہے نا. دیٹ از ناٹ ٹو می ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج. دیکھیں, یونیورسٹی کا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ کریشن آف نیو نالج ہے, ناٹ جسٹ ٹرانسفر آف نالج, ٹھیک ہے نا. ٹرانسفر آف نالج تو میرے پاس یہ ہے, جتنی نالج اس میں ہے کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کریشن آف نیو نالج ہے, وچ مینس ریسرچ. ریسرچ شوڈ بی بیسڈ آن واٹ دی انڈسٹری نیڈس. آپ کو یہ نیڈس ڈیفائن کرنی ہے. اگر پاکستان جو ہے وہ ایک ایگریرین نیشن ہے, ایگری اس کا بیس ہے, دین وی مسٹ سینٹر آر ریسرچ ٹوورڈز دیٹ, رائٹ, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ آف آر ایگریکلچر, مور پروسیجن ایگریکلچر, مور میکنائزیشن, اور اس کے بعد جو ڈیریویٹو انڈسٹریز ہیں, ٹیکسٹائلس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ ریسرچ انگیجمنٹ جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنی پرابلم یا اپنی ریکوائرمنٹس ریز کر رہی ہو ٹو دا یونیورسٹیز کہ جی یہ ہمیں انڈسٹری میں پرابلم آ رہی ہے. سسٹینیبل فیشن, ٹھیک ہے نا, ایک سمپل سی چیز ہے. دنیا جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو بھی ہو وہ سسٹینیبل ہو, اس کا پروسیس سسٹینیبل ہو. تو آپ کو اس طرف جو ہے ریسرچ کرنی پڑے گی. آپ کو وہ فیبرکس ڈیولپ, جیسے ہیمپ ہے, ہیمپ سے آپ کو فائبر بنانا پڑے گا وچ از بایو ڈیگریڈیبل انسٹیڈ آف نائلون, ریون اینڈ نان بایو ڈیگریڈیبل فائبرس. اس طرف آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. ہمیں پتہ ہے کہ جی انٹرنل کمبسشن انجن جو ہے وہ ہائیلی پولوٹنگ انوائرمنٹ ہے, تو ہم نے جانا ہے ٹورڈز الیکٹریکل وہیکلس, رائٹ. الیکٹریکل وہیکلس کی تھرو طرف جو ہے وہ ریسرچ ہونی چاہیے. انڈسٹریز, آپ کی جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. جو بڑی بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ انٹرنیشنل ہیں, تو لوکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوکلی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں, الیکٹریکل وہیکلس ڈیولپ کر سکیں آپ ٹورڈز ہائیڈروجن انسٹیڈ آف کاربن گیس. یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح فوڈ انڈسٹری ہے, اسی طرح کلائمیٹ چینج ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اس طرف ریسرچ کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جی کلائمیٹ چینج کی افیکٹس ہم کیسے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی ان ایگریکلچر. یہ لنکیجز بڑے امپورٹنٹ. سر آپ آج آئے اسپیشلی FM 100.4 پہ, اور آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور ہماری ٹاک بھی بہت انٹرسٹنگ رہی, اور اس کے لیے تھینک یو سو مچ. کوشچنس تو میرے پاس اور بہت ہیں, لیکن ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن ایک ہمارے میں آخری کوشچن ہے. ایک کوشچن تو بڑا ابسرڈ ہے, لیکن ہم اپنے ہر گیسٹ سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان کا ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ کیا چینج کریں گے؟ I think the first thing I will change is the education environment. ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ ہمارا پروسیس آف اسیسمنٹ ہے ان ایجوکیشن. وہ انسپائر نہیں کرتا لرننگ کو, وہ انسپائر کرتا ہے روٹ کو, وہ انسپائر کرتا ہے روبوٹک لرننگ کو, ٹھیک ہے نا. تو
if I have it only for a day, that is the only policy I will introduce. اوکے. اینڈ آخر پہ سر اگر آپ ہماری یوتھ کو اسپیشلی ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں تو آپ دیکھیے بڑا سمپل ہے. ایگریکلچرل یونیورسٹی اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے المنائی ہیں, اس کی فیکلٹی ہے, یو ہیو اے ویری بگ ریسپانسبلٹی. پاکستان is one of the countries most affected by climate change. Right? We are 220 million already, اور ہمارا growth rate جو ہے وہ over 2% ہے still. So we need to be very aware that we will lead, we are heading towards water scarcity, we are heading towards food shortages, we need food security. It's a fundamental requirement. جو ہم نے کرنا ہے. So every day, every moment, every hour, you should be employing in trying to solve this problem. تھینک یو سو مچ سر. آج آپ ہمارے پاس آئے, بہت زیادہ آپ سے کچھ ہمیں لرننگ کرنے کا موقع ملا. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھے فیصل شیر جان صاحب. میں پھر سے کہوں گا سر, پھر سے مائنڈ کریں گے کہ فار می ہی از دا موسٹ فیمس انٹرپرینور آف پاکستان. سو آج کے لیے ہمارے شو کا یہی ٹاپک تھا. اسٹے ٹیونڈ, میٹ یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ گائز, گاڈ بلیس.